پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب شہنشاہ روم نیرو کلاڈیس، اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ نیرو کلاڈیس سیزر آگسٹس جرمینکس۔ روم کے مشہور شہنشاح نیرو کلاڈیس سیزر آگسٹس جرمینکس 15 دسمبر سن 37 سے لے کے 9 جون سن 68 تک کے ان کی دورے حیات تھی۔ سلطنت روم کے 5ویں شہنشاہ اور جولیو کلاڈین خاندان کے آخری شہنشاہ تھے، جنہوں نے سن 54 عیسوی سے لے کے سن 68 عیسوی تک اپنی زندگی گزاری تھی اور اپنی خودکشی تک روم کی سلطنت پر حکومت کی تھی۔ رومی شہنشاہ کلاڈیس نے ان کے بچپن ہی میں، جب ان کی عمر محض 13 برس کی تھی، تو انہیں اپنی گود میں لے لیا تھا اور وہ محض 17 سال کی عمر میں ہی رومی سلطنت کے وارث کے طور پر تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ نیرو نے اپنے پریٹورین گارڈز کے ممبروں اور رومی سلطنت کے صوبوں کے نچلے طبقے کے عوام میں بے حد مقبول تھے، لیکن رومن اشرافیہ کی طرف سے ان پر ہمیشہ سے ہی شدید ترین ناراضگی کا اظہار کیا جاتا رہا تھا۔ زیادہ تر معاصر ذرائع نے انہیں ایک ظالم، خود پسند اور بدتمیز انسان کے طور پر بیان کیا ہے۔ رومن سینٹ کی طرف سے انہیں عوامی دشمن قرار دیے جانے کے الزام کے بعد انہوں نے محض 30 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ نیرو 15 دسمبر سن 37 عیسوی میں اینٹیم میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد گنائس ڈومیٹیس آہینو باربوس اور والدہ ایگریپینا دی ینگر تھیں، جو کہ شہنشاہ آگسٹس کی بڑی پوتی تھی۔ جب نیرو 2 سال کے ہوئے تو ان کے والد گنائس ڈومیٹیس آہینو باربوس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ ایگریپینا دی ینگر نے شہنشاہ کلاڈیس سے دوسری شادی کر لی۔ شہنشاہ کلاڈیس، جنہوں نے نیرو کو اپنا بیٹا تسلیم کرتے ہوئے آخرکار انہیں اپنا اور سلطنت روم کا وارث بنا لیا۔ جب شہنشاہ کلاڈیس کی سن 54 عیسوی میں وفات ہوئی تو نیرو نے پہلے پریٹورین گارڈز اور پھر سینٹ کی حمایت سے رومن سلطنت کا نیا شہنشاہ منتخب کر لیا گیا۔ اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں نیرو کو ان کی والدہ ایگریپینا دی ینگر اور ان کے ٹیوٹر لوشیس انائسس سینیکا اور ان کے پریفیکٹ سیکسٹیس یعنی گنائس فرنیس بوروس نے مملکت کا نظام چلانے کے لیے مشورے اور رہنمائی فراہم کی تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے آزادانہ طور پر حکومتی نظام خود سے چلانے کی کوشش کی اور انہوں نے دوسروں کی روک ٹوک سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نیرو کی اپنی والدہ ایگریپینا دی ینگر کے ساتھ مل کر آپس میں طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کی کشمکش زور پکڑنے لگی، اور بالآخر ان دونوں کی اس آپسی لڑائی کا فیصلہ اس وقت ہوا جب نیرو نے انہیں قتل کر دیا۔ رومن ذرائع نے نیرو کو ان کی بیوی کلاڈیا اوکٹاویا کی موت یا قتل کے الزام میں بھی ملوث کیا ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ پاپایا سبینا اور اپنے رضاعی بھائی بریٹانکس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ زیادہ تر رومن ذرائع نیرو کو جنسی طور پر ایک تحلیل کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دور غلامی سے آزاد ہونے والے ایک آدمی پائتھاگورس سے شادی کی تھی۔ شادی کی تقریب میں جب انہوں نے دلہن کا کردار ادا کیا تھا، غیر واضح حالات میں پاپایا سبینا کی موت کے بعد نیرو نے یک کے بعد دیگر ایک بزرگ خاتون اسٹیلیا میسلینا اور ایک اور غلامی سے آزاد ہونے والے مرد اسپورس سے بھی شادی کی تھی۔ انہوں نے
انہوں نے اس کو کاسٹ کیا تھا۔ سلطنت روم کی حکمرانی کے دور میں نیرو کی عملی کارکردگی سفارتکاری، تجارت اور ثقافت پر مرکوز تھی۔ انہوں نے ایمفی تھیٹرز کی تعمیرات کا حکم دیا تھا، ایتھلیٹک گیمز اور اسپورٹس کے مقابلوں کو بھی فروغ دیا تھا، اور وہ ان مقابلوں میں خود بھی ایک اداکار، شاعر، موسیقار اور رہبان کے طور پر عوام کے سامنے خود کو پیش کرتے تھے۔ وہ ان ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے رومن اشرافیہ ان کے ہم اثروں کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ یہ پیشے عام طور پر غلاموں، عوامی تفریح کرنے والوں اور بدنام زمانہ افراد کے شمار ہوتے تھے۔ اس طرح کی تفریحات کی فراہمی نے نیرو کو نچلے طبقے کے عام شہریوں میں بے حد مقبول بنا دیا تھا، اور ان کی ان ثقافتی تفریحات کے سبب ان کی حکومتی کارکردگی نے ان کے شاہی وقار کو بھی بے حد مجروح کیا تھا، کیونکہ ان تفریحات پہ اٹھنے والے اخراجات شاہی خزانے سے ادا کیے جاتے تھے، اور ان اخراجات کی ادائیگی براہ راست مقامی اشرافیہ کے ٹیکسوں کے ذریعے شاہی خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے نیرو اور رومن اشرافیہ کے درمیان ہمیشہ سے ایک کھینچاؤ کی کیفیت برقرار رہتی تھی۔ نیرو کے دور حکومت کے دوران جنرل کاربیلو نے سن 58 عیسوی سے سن 63 عیسوی کے دوران ایک رومن پارتھین جنگ بھی لڑی تھی۔ اس جنگ میں کامیابی کے بعد انہوں نے مخالف پارتھین سلطنت کے ساتھ رومن سلطنت کے لیے ایک پائیدار امن کا معاہدہ بھی قائم کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ رومن جنرل گائس سویٹینیس پالینس نے برطانیہ میں آئسینی کی ملکہ بوڈیکا کی قیادت میں ایک بہت بڑی بغاوت کو بھی ختم کر دیا تھا، اور بوسپون سلطنت کو مختصر طور پر برطانوی سلطنت سے جوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے فوری بعد سلطنت روم کے اندر ایک پہلی یہودی رومن جنگ اس وقت شروع ہو گئی جب ایک رومن سینیٹر گائس جولیس ونڈیکس نے شہنشاہ نیرو کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایک تجویز کردہ رومن گورنر سرویس سلپش گالبا کو بطور رومن سلطنت کے شہنشاہ تسلیم کرتے ہوئے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، اور شہنشاہ نیرو کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے ان کی عدالت میں غیر حاضری کے سبب انہیں موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ شہنشاہ نیرو کو اپنی سزا کا حکم سن کر فوری طور پر روم سے فرار ہو گئے، اور پھر دوبارہ روم واپس آ کے انہوں نے 9 جون سن 68 عیسوی کو خودکشی کر لی تھی۔ ان کی اس ناگہانی موت نے پوری سلطنت میں خانہ جنگی اور ایک کوہرام کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ سلطنت روم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختصر عرصے کے لیے سلطنت روم پر 4 شہنشاہوں کی ایک ناپائیدار حکومت قائم کی گئی تھی، مگر اس واقعے کے فوری بعد جلد ہی اس عظیم رومن سلطنت کا ہمیشہ کے لیے زوال ہو گیا تھا۔ زیادہ تر رومن ذرائع نے شہنشاہ نیرو کی شخصیت اور ان کے دور حکمرانی کے بارے میں بہت زیادہ منفی رائے پیش کی ہے۔ قدیم مورخ پبلیوس کارنیلیس ٹیکیٹس دعویٰ کرتے ہیں کہ روم کے بہت سے لوگ انہیں ایک مجبور شہنشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بدعنوان شہنشاہ بھی سمجھتے تھے، اور ایک اور قدیم مورخ گائنس سویٹینیس ٹرینکولس کی رائے یہ ہے کہ بہت سے رومیوں کا خیال یہ ہے کہ شہنشاہ نیرو نے روم کی اس عظیم تاریخی آگ کو جلانے کے لیے اپنے محلاتی سازشوں کے ساتھ مل کر روم کو آگ لگا کر جلانے کا شیطانی منصوبہ تعمیر کیا تھا، اور انہوں نے اس شیطانی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے شہنشاہ نیرو اور اس کے قریبی ساتھیوں نے اپنے لیے ایک عظیم الشان گولڈن ہاؤس کی تعمیر کے لیے روم شہر کی ایک قیمتی زمین حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان سازشیوں نے شہنشاہ نیرو کو اس مقصد کے لیے روم شہر کی اس قیمتی زمین کو حاصل کرنے کے لیے روم شہر کو آگ لگانے کے عمل پر اکسایا تھا۔ مورخ پبلیوس کارنیلیس ٹیکیٹس کا دعویٰ یہ ہے کہ نیرو نے اس آگ میں سلطنت روم میں موجود عیسائیوں کو زبردستی قربانی کے بکرے کے طور پر پکڑ کر انہیں زندہ جلا دیا۔ در حقیقت شہنشاہ نیرو اپنی ظالمانہ و مذموم غیر انسانی حرکتوں کے سبب ہی قدرت کے زیر عتاب آ گئے تھے، اور وہ صرف عوامی عدالت انصاف سے ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی شاہی حیثیت اور ان کی اپنی ذاتی زندگی بھی اپنے ذاتی ظلم سے متاثر ہو کے ختم ہو گئی، اور وہ اپنے اس منطقی دردناک انجام تک جا پہنچے تھے۔
कुछ जदीद मौरखीन आम रोमन लोगों से उनकी मकबूलियत को देखते हुए शहंशाह नीरो की इन जालिमाना कार्रवाइयों के बारे में इस कदीम माखिज मोतबरियत पर भी सवाल उठाते हैं कि शहंशाह नीरो की खुदकुशी के फौरी बाद रोमन सल्तनत के मशरकी सूबों में अवामी तौर पर एक मशहूर राय ये भी कायम हो गई थी कि शहंशाह नीरो ने खुदकुशी नहीं की थी, और वहाँ पर आम लोग ये कहते हुए भी पाए गए थे कि शहंशाह नीरो ने अपनी जान बचाने के लिए सल्तनत से बाहर कहीं फरार इख्तियार कर लिया और वो रूपोश हो गए हैं और वो ज़रूर आएंगे। उनकी वफ़ात के बाद कम से कम 3 लीडरों की मुख्तसर नाकाम बगावतों ने अवामी हिमायत हासिल करने के लिए खुद को नीरो रिबॉर्न के तौर पर पेश किया था। इब्तदाई ज़िंदगी। शहंशाह नीरो 15 दिसंबर सन 37 ईस्वी में एंटियम, जो कि अब जदीद शहर एंजियो में पैदा हुए थे। उनके वालिद गनाइस डोमिटियस आहिनो बारबोस एक सियासतदान थे और उनकी वालिदा एग्रिपीना दी यंगर, जो कि तीसरे रोमन शहंशाह कैलिगुला की बहन थीं, और इसके अलावा वो शहंशाह ऑगस्टस की बड़ी पोती भी थीं। जबकि शहंशाह नीरो खुद भी अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। शहंशाह नीरो साबिक शहंशाह ऑगस्टस के भी अजीम पोते थे, जो शहंशाह ऑगस्टस की अकलौती बेटी जूलिया की नस्ल में से थे। कदीम मौर्य गायस सुएटेनियस ट्रैंकुलिस, जो कि शहंशाह नीरो के आबाओ अजदाद पर तनकीद करते थे, उन्होंने लिखा है कि शहंशाह ऑगस्टस ने शहंशाह नीरो के दादा को पुरतशद्दुद ग्लैडिएटर गेम से लुत्फ़अंदोज़ होने पर मलामत की थी। मशहूर जर्मन तारीखदान जोर्गन मॉल्टिस के मुताबिक कदीम मौर्य गायस सुएटेनियस ट्रैंकुलिस बताते हैं कि शहंशाह नीरो के वालिद को एक शदीद जालिम और सफ़ाकाना शख्स के तौर पर जाना जाता था, और ये भी कि इन दोनों अफराद ने रथ रेस और थिएटर की परफॉर्मेंस का जिस हद तक लुत्फ़ उठाया था वो उनकी शाही पोजीशन से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता था। कदीम मौर्य गायस सुएटेनियस ट्रैंकुलिस ने यह भी जिक्र किया है कि जब शहंशाह नीरो के वालिद गायस डोमिटियस आहिनो बारबोस को उनके दोस्तों ने उनके बेटे शहंशाह नीरो की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की थी, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि उनके और एग्रिपीना दी यंगर के यहाँ पैदा होने वाला कोई भी बच्चा हैरत अंगेज़ फितरत का हामिल होगा और वो अवामी ख़तरा बन जाएगा। गनाइस डोमिटियस आहिनो बारबोस का इंतकाल सन 40 ईस्वी में हुआ था, और वो अपनी वफ़ात से चंद साल कबल एक संगीन सियासी स्कैंडल में भी मुलव्वस पाए गए थे। उनकी वालिदा एग्रिपीना दी यंगर और उनकी 2 जिंदा बच जाने वाली बहनें यानी एग्रिपीना दी यंगर और जूलिया लिविला बहरा रूम के दूर दराज जजीरे पर जला वतन हो गई थीं। कहा जाता है कि उनकी वालिदा एग्रिपीना दी यंगर को शहंशाह कैलिगुला का तख्ता उलटने की साजिश पर जला वतन कर दिया गया था। शहंशाह नीरो की विरासत उनसे ले ली गई थी और उन्हें अपनी फूफी डोमिटिया लिपिडा दी यंगर के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, जो बाद में शहंशाह क्लॉडियस की तीसरी बीवी मेसिलिना की वालिदा थीं। शहंशाह कैलिगुला की वफ़ात के बाद शहंशाह क्लॉडियस नए रूमी शहंशाह बन गए थे। शहंशाह नीरो की वालिदा एग्रिपीना दी यंगर ने सन 49 ईस्वी में शहंशाह क्लॉडियस से दूसरी शादी कर ली थी। इस तरह वो शहंशाह क्लॉडियस की चौथी बीवी बन गई थी।